سن 2021 میں کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس تاریخ تک پہنچنے والے ہیں کہ جسے 15 اگست کہا جاتا ہے اور جو اس ملک یعنی ہندوستان کی آزادی کا دن ہے، اور کل کا دن اس ملک کی آزادی کی 75ویں سالگرہ کے طور پر منایا جائے گا۔ لفظ آزادی یوں تو ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہے جسے بولنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، بہت آسانی سے زبان پر آ جاتا ہے، لیکن اس لفظ کے اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس ملک کے عوام نے انگریزوں کے سامنے جس جد و جہد کا اور جس مضبوطی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہے، بالخصوص اس ملک کے مسلمانوں نے، اور مسلمانوں میں بھی اس طبقے نے جسے عالم مولوی کہا جاتا ہے، اس آزادی کے حصول کے لیے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، جو پریشانیاں اٹھائی ہیں اور جتنی قربانیاں دی ہیں، وہ تاریخ کے صفحات میں آج بھی موجود ہیں۔ یہ آزادی ہمیں اس ملک کی زمین کو خاص طور پر مسلمانوں کے خون سے لالہزار ہونے کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ اس ملک میں مغلوں کے بعد انگریزوں نے جس طریقے سے جال سازی کر کے، دھوکہ دھڑی کر کے اپنے پنجے جمائے اور مغلوں سے سلطنت کو چھینا اور پھر یہاں پر اپنا کنٹرول قائم کیا، اور اس طریقے سے کیا کہ اس ملک کے جو اصل رہنے والے باشندے ہیں ان کو محض ایک غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا، تو اس ابتدائی دور سے ہی سب سے پہلے اس ملک کے مسلمان اور مسلمانوں میں بھی اس قوم کے علماء اور عالم اور وہ طبقہ جو مسلم قوم کی دینی قیادت کرتا ہے، وہ سب سے پہلے اٹھ کر ان کے مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم 18ویں صدی کی ابتدا سے لے کر 19ویں صدی کی ابتدا تک جو ایک 100 سالہ زمانہ ہے، ایک طویل زمانہ ہے، اس کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو اس 100 سالہ زندگی میں انگریزوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی اتفاق سے اگر کوئی نام نظر آ جائے تو ہو سکتا ہے، ورنہ میں یہ کہہ سکتا ہوں 95 کیا 99% انگریزوں کی مخالفت اس زمانوں میں تنہا مسلمان کر رہے ہیں، چاہے وہ سلطان ٹیپو شہید ہوں یا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خاندان ہو یا ان کے شاگردوں کا جو ایک سلسلہ قائم ہوا وہ ہو، علماء دیوبند کے سرخیل حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا ان کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہوں، مفتی کفایت اللہ صاحب یا یہ دیگر حضرات۔ تو ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، چونکہ اس میں سب سے بنیادی بات یہ تھی کہ انگریزوں نے یہ ملک مسلمانوں سے چھینا تھا، تو سب سے زیادہ تکلیف مسلمانوں کو ہی تھی، اس لیے وہ سب سے پہلے اٹھ کھڑے ہوئے، اور خود انگریزوں کے بڑے بڑے اس زمانے کے جو یہاں لیڈرز تھے یا جرنیل ہوا کرتے تھے یا جن کو جاسوسی کے لیے انگریزوں نے مقرر کر رکھا تھا، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ خود کہتے ہیں، اپنی رپورٹوں میں کہتے ہیں کہ ہمیں اس ملک میں مسلمانوں کے علاوہ کسی دوسری قوم سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ خود آج تاریخ کا حصہ ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ اگر اس ملک میں مسلمان نہ ہوں تو یہ ملک کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس کا اعتراف خود انگریز جرنیل کر رہے ہیں۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتوے سب سے پہلے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں وہ آگے آتے ہیں اور دھڑا دھڑ فتوے ان کی فوج میں داخلے کے خلاف اور ان سے کسی قسم کی مراعات کے خلاف جاری ہوتے ہیں، اور وہ فتوے اس قدر پورے ملک کے مسلمانوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ جو بوکھلا جاتی ہے، جس کی وجہ سے انگریزی حکومت اور انگریزی حکومت کے جو جاسوس ہیں وہ اپنے اعلیٰ افسران کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ اب ہمیں مسلمانوں کی طرف توجہ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں اور ہماری حکومت کو ان سے بہت زیادہ خطرہ ہے۔
تاریخ کے صفحات اگر الٹے جائیں، پلٹے جائیں اور پڑھے جائیں تو ہمیں معلوم یہ ہوگا کہ دہلی سے لے کر لاہور تک ایک زمانہ وہ گزرا ہے کہ درختوں پر جگہ جگہ علماء کی گردنیں لٹکائی جا رہی ہیں۔ تاریخ کے صفحات اگر پڑھے جائیں تو تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ علماء نے جس وقت اس حکومت انگریز سامراج کے خلاف فتوے دیے تو بعض علماء کو گنے کا جوس نکالنے والی مشین میں ڈالا گیا پیروں کی طرف سے، اور مشین کو چلا کر یہ کہا گیا کہ یا تو تم اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤ کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا یہ جہاد ہے اور انگریزوں کی فوج میں داخل ہونا یہ درست نہیں ہے، اپنے فتووں کو واپس لے لو ورنہ ہم تمہیں اسی طرح ماریں۔ تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ بے شمار مسلمانوں نے ان مشینوں سے گزرنا تو منظور کیا، جام شہادت پینا تو منظور کیا، لیکن انگریزوں کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ریشمی رومال یہ آپ کے سامنے ہے، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن آج جب ہم آزاد ہو گئے اور آزادی کے 75 سال گزر گئے تو ہمیں یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس ملک کا نوجوان آزادی کے صحیح مفہوم کو بھلا چکا ہے کہ ہم نے اگر انگریزوں سے اپنے آپ کو، اپنے جسموں کو آزاد کیا تھا، ہمارے بڑوں نے اس کے لیے قربانی دی تھی، تو وہ آزادی کیا تھی؟ کیا اس آزادی کے لیے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ملک آزاد ہو جائے اور پھر ہم فرقہ بندیوں میں تقسیم ہو جائیں؟ کیا انگریزوں سے ملک کو آزاد کرانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم مذہبی منافرت پھیلائیں اور مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں؟ ہرگز یہ مقصد نہیں تھا۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ گاندھی کو اپنے ساتھ نہ لے کر چلتے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے گاندھی کو مہاتما بنایا ہے۔ تاریخ کے صفحات گواہی دیتے ہیں کہ اس ملک میں گاندھی جی کو لانے والے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور پورے ملک میں جب گاندھی جی کا دورہ کرانے کا ارادہ کیا گیا تو اس وقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی جماعت، جسے آج جمعیت العلماء ہند کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ اس وقت تک باقاعدہ کسی تنظیمی شکل میں موجود نہیں تھی، لیکن اس کی کسی نہ کسی صورت میں بنیاد پڑ چکی تھی اور اس کے لیے ایک چندہ بھی ہو چکا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب گاندھی جی کو ہندوستان بلوایا اور وہ ہندوستان آئے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خود ان کے استقبال میں ممبئی تک پہنچے، اور وہاں سے جب دلی لے کر آئے تو مشورہ یہ ہوا کہ گاندھی جی یہ تو باہر سے پڑھ کر آئے ہیں، ہندوستان کے اندر جو برادران وطن ہیں وہ ان سے ناواقف ہیں، تو ان کے چہرے کو ان کی قوم کے آگے کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ملک کے کونے کونے میں ان کا دورہ کرایا جائے، جس کے لیے خطیر رقم کی ضرورت تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو رقم جمعیت علماء ہند کے نام پر جمع کی گئی ہے اس سے گاندھی جی کو سفر کرایا جائے۔ پھر گاندھی جی کو سفر کرایا گیا اور پورے دیش کے اندر، پورے ملک کے اندر ہندوؤں اور مسلمانوں کو ساتھ لے کر انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کی ابتدا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور پھر یہ ملک آزاد ہوا۔ تو آزاد جب ملک جس وقت آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے اس وقت ہندو اور مسلمان ساتھ ہیں۔ ایک برادران وطن میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اس وقت بھی انگریزوں کی غلامی کر رہے تھے اور انگریزوں کی حمایت میں بڑے بڑے انہوں نے جلوس کیے، یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے جب گاندھی جی کی تحریک کو بڑھتا ہوا دیکھا اور یہ سوچا کہ برادران وطن ہندو بھائی بھی مسلمانوں کے ساتھ انگریزوں کے خلاف یکجا ہو رہے ہیں، تو باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم انگریزوں کے خلاف نہیں ہیں، یہ تک اعلان کیے گئے۔ یہ عجیب افسوس کا مقام ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے جتنی قربانیاں ہمارے آباء و اجداد نے دیں، نہ تو ہمیں وہ قربانیاں یاد ہیں کہ کس قدر پریشانیوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں، اور اس مقصد کو بھی بھول گئے کہ ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائیوں سب نے مل کر جنگ آزادی کیوں لڑی تھی، اس مقصد کو بھی بھلا دیا گیا ہے۔ اور مجھے دیگر برادران وطن سے زیادہ اپنی مسلم قوم سے اور اس کے نوجوانوں سے بہت زیادہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ اس ملک کی بنیاد کا بہت بڑا حصہ ہو۔ آپ نے اس ملک کو نہ صرف آزاد کرانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، بلکہ کانگریس کے ایک صدر گزرے ہیں، سیتا رمیا جن کا نام تھا، انہوں نے خود اپنے ایک خطاب میں کہا ہے جو تاریخ میں موجود ہے
کہ مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ اس ملک میں آ کر معیشت کو ترقی بخشی، بلکہ ہمیں ایک نئی تہذیب اور جینے کا نیا سلیقہ تک دیا ہے۔ تو ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو تہذیب بھی دی، تمدن بھی دیا، اقتصادی طور پر ہم نے اسے سونے کی چڑیا بنایا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو بھلا رہے ہیں، اور اپنی ماضی کی تاریخ جو ہماری کتابوں میں آج بھی موجود ہے اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم نے آزادی کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ 15 اگست آئی اور 15 اگست میں پتنگیں اڑا لی گئیں۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دہلی کے اندر ہمارے مسلم نوجوان اپنے بچوں کو، جو بزرگ ہیں وہ اپنے بچوں کو، بھائیوں کو پتنگیں تو دلانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر ان سے یہ کہا جائے کہ آپ ذرا آزادی کی تحریک کے سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جس میں ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کا تذکرہ ہے، جس میں اس بات کے ثبوت آج تک موجود ہیں کہ اگر اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمان کھڑا نہ ہوتا، سلطان ٹیپو شہید جیسے مجاہد نہ ہوتے، شیخ الہند نہ ہوتے، شیخ الاسلام نہ ہوتے، محمد علی جوہر نہ ہوتے، شوکت علی نہ ہوتے، اور دیگر برادران وطن کے ساتھ چلنے والے بڑے بڑے لوگ نہ ہوتے، شہید بھگت سنگھ نہ ہوتے، تو یہ ملک کبھی آزاد نہ ہوتا۔ یہ بتلانے کے بجائے ہم انہیں کہتے ہیں کہ 15 اگست آئیے آپ پتنگیں اڑائیں۔ دراصل یہ خوشی نہیں ہے، خوشی یہ ہے کہ ہم سچے دل کے ساتھ اپنے اکابرین کی قربانیوں کو یاد کریں، اور پھر اس آزادی کے اصل مقصد کو سمجھیں کہ ہم اس لیے آزاد ہوئے تھے کہ ہم بحیثیت ہندوستانی ہونے کے قوم بن کر دکھائیں۔ ہم ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، سب سے پہلے ہم ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ایک ہو کر دکھائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی مذہبی رسومات کو چھوڑ دو۔ آپ اگر مسلمان ہیں تو تمام اپنے مذہبی شعار کو مکمل طور پر ادا کریں۔ آپ ہندو ہیں تو آپ اپنے مذہبی شعار کو بالکل نہ ترک کریں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہم ہندوستانی بھی ہیں۔ ہماری جہاں مذہبی ذمہ داریاں ہیں، وہیں پر ایک ملک میں رہنے کے اعتبار سے بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس ملک میں اس وقت جو مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے، اور جو لوگ پھیلا رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ آزادی کے وقت بھی انگریزوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کاندھے سے کاندھا ملا کر اس ملک کے رہنے والوں کے ساتھ دغابازی کی تھی۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج وہی لوگ ایک بار پھر ہندو اور مسلمان اور سکھ اور عیسائی کے نام پر اس ملک کے اندر آپسی انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ اور انتظامیہ، ابھی آپ دیکھیے کیسے کیسے نعرے لگائے گئے۔ یہ اگست کا مہینہ آزادی کا، دیش کو ایک ہونے کا، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب آنے کا اور لانے کا وقت تھا۔ بجائے اس کے کہ ہم اس کے لیے کوشش کرتے، ہم نعرے لگا رہے ہیں، ایک خاص قوم کو کاٹنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، مارنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور یہ وہاں ہو رہا ہے جو اس ملک کی راجدھانی ہے، وہاں ہو رہا ہے جہاں اس ملک کا سنسد ہے، وہاں ہو رہا ہے جہاں چند قدموں پر پولیس اسٹیشن ہے۔ اتنی سخت سیکورٹی ہونے کے باوجود ایک بھیڑ آتی ہے اور وہ پرتشدد نعرے لگاتی ہے اور چلے جاتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد ان میں سے بعض کو کورٹ کی طرف سے ضمانت مل جاتی ہے، انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں مذہبی آگ لگا دینا چاہتے ہیں۔ میں تمام برادران وطن سے، بالخصوص مسلمانوں سے اور اپنے دیگر برادران وطن سے اپیل کروں گا کہ مذہبی منافرت کو ختم کریں، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ اس ملک کو جس طریقے سے ہمارے آباء و اجداد نے ایک خوبصورت چمن بنایا تھا، جس میں گلاب بھی ہیں، جس میں کمل بھی ہیں، جس میں اور بھی مختلف قسم کے پھول ہیں، جس میں بوٹیاں ہیں، اسی طریقے سے یہ ملک ہے جس میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بدھسٹ ہیں۔ چمن ایک قسم کے پھولوں سے نہیں بنتا ہے، اس میں مختلف قسم کے پھول لگائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا خوبصورت وطن ہے، اور یہ وطن خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پیارا چمن ہے۔ اس چمن کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی خوبصورتی کو، اس کی ایکتا کو، اس کی محبت اور بھائی چارگی کو، اس کی تہذیب کو، اس کی ثقافت کو، اس کے کلچر کو باقی رکھنے کے لیے ایک ایک برادران وطن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مذہبی منافرت سے دور ہو اور آپس میں محبت، اخوت اور مودت کو پیدا کرے، ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نہ ہم آپ کو مارنے کی باتیں کریں، نہ آپ ہمیں مارنے کی باتیں کریں، بلکہ بات یہ ہو
کہ ہم سب مل کر کس طریقے سے اس چمن کو پوری دنیا کے لیے ایک عظیم گہوارہ بنا سکیں۔ یہی پیغام اس موقع پر میں پوری برادران وطن کو